اور جب غوث پاک استاد سے پڑھنے کے لیے گئے تو 15 سپارے حفظ تھے. تو کسی استاد نے کہا کہ تو نے کس مدرسے سے کیا ہے؟ کہا کسی مدرسے سے نہیں، میری والدہ 15 سپاروں کی حافظہ ہے. میں نے یہ جو قرآن یاد کیا اپنی ماں کے بطن میں یاد کیا. تو اصل تربیت ہے ماں باپ. آج ہم کہتے ہیں بچہ ہمارا اچھا ہو جائے، بچہ بہتر ہو جائے، تو ہم اس بچے کو صحیح گھر سے ہی پرورش ہی نہیں اچھی دے رہے، گھر سے ہی اس کی تربیت ہی اچھی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بچہ پھر بڑا ہو کے گنڈا، بدماش، 2 نمبر 420 بنتا ہے. سرکار غوث پاک کی تربیت دیکھیں، والد دنیا سے جا چکے تھے بچپن میں غوث پاک کے، اور آپ کی والدہ حضرت غوث پاک کی والدہ اور والد کا جو نکاح ہوا یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وقت تھوڑا ہے لیکن مختصر میں بتاؤں کہ غوث پاک کو سزا کے طور پر آپ کی والدہ سے نکاح کیا گیا. غوث پاک کے والد کا حضرت ابو موسیٰ ان کا نام تھا، غوث پاک کے والد کا. تو یہ سیب کھا رہے تھے، یہ ایک نہر پہ سیب تیر رہا تھا نہر میں، تو آپ نے پکڑ کے نا اٹھا کے، بھوک لگی تھی کھا لیا. بعد میں یاد ہوئے یار یہ تو میں نے غلط کیا. حالانکہ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ کسی کی زمین پہ پڑی ہوئی چیز ہے اس کو اول اٹھاؤ نہ. آج کہتے ہیں مینوں اللہ دی زمین تو ملے ہے جی، لوگ کہتے ہیں مینوں تے اللہ دی زمین تو ملا ہے. کسی کو کچھ مل جائے تو واپس نہیں کرے گا. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب وہ آپ کے والد نے سیب کھا لیا تو آپ کو یاد آئے یار یہ میں نے تو غلط کیا ہے. آپ نے کہا چلو ایسا کرتا ہوں، اسی نہر کے رستے جاتا ہوں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے، جس طرف سے دیکھتا ہوں یہاں پہ سیب کا باغ کس جگہ پر ہے. رستے میں دیکھا کہ ایک سیب کا باغ تھا. وہاں پر اس باغ کے مالک سے کہا یار میں نے بغیر پوچھے تیرے باغ سے سیب گرا تھا نہر میں، نہر پہ تیر رہا تھا تو میں نے کھا لیا، تو مجھے وہ معاف کر دے یا تو اس سے پیسے لے لے مجھ سے. کہا جی معاف بھی نہیں کرنا اور پیسے بھی نہیں دینے. کہا جی پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، آخرت میں سزا ہے بڑی. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ آخرت کی سزا سے ڈرتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا چل یار اچھا تو دنیا کی سزا دے دے مجھے. چلو اس نے کہا ٹھیک ہے 12 سال میرے باغ میں کام کر، اور اس کے بعد 12 سال بعد پھر تجھے چھٹکارا ہوگا. 12 سال خدمت کرنے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ تو نے نکاح کرنا ہے، جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے بغیر ہاتھ کے ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے اور گونگی ہے، بہری ہے، اس کے ساتھ. کہا یار یہ تو بڑی سخت سزا ہے لیکن کر لیا. 12 سال خدمت کی، جب نکاح انہوں نے کر دیا تو کہا اندر گئے گھر میں تو دیکھا کہ وہ بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی. تو وہ آگے انہوں نے کہا شاید آپ نے غلطی سے کوئی اور لڑکی بھیج دی ہے میرے نکاح میں. کہا نہیں بیٹا، میں نے تجھے جو یہ سزا دی ہے میں سمجھ گیا تھا کہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے جو ایک سیب کے کھانے پر بھی اتنا رب کا خوف رکھتا ہے. آج تو لوگ کروڑوں روپے کھا کر بھی ہضم کر جاتے ہیں اور باہر کے بینکوں میں ان کی جائیدادیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے خاص بندے ہو، اس لیے میں نے آپ کو یہ سزا دی کہ 12 سال خدمت کرو. 12 سال میں نے تمہیں خوب پرکھا ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح دیا، اور جہاں تک بات ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور منہ سے بولی ہوگی، بالکل بول نہیں سکتی ہوگی، گونگی ہوگی، تو وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی، کبھی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، کبھی کسی غلط رستے پر چلی نہیں ہے، کبھی اس کا ہاتھ کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں ہے. آج تو لڑکیاں، آج کل کی عورتیں وہ بازاروں میں پھرتی ہیں نیم محرمہ برقعے پہن کر، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بابا فرید جیسا بچہ عطا کرے. ایسا نہیں ہوگا. تمہیں جب تک بی بی فاطمہ کی چادر کے صدقے ان کی سیرت تم نہیں اپناؤ گی تو کبھی بھی غوث پاک اور بابا فرید جیسے بچے پیدا نہیں ہوں گے. غوث پاک اور بابا فرید جیسے بچے اس عورت کے پیدا ہوتے ہیں جو دین پر چلتی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، پھر اللہ نے بیٹا بھی کیسا عطا کیا؟ اولیاء کا سلطان. وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. چوں غوث اعظم چوں درمیان اولیاء،
چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اولیاء میں ایسا مقام رکھتے ہیں جیسے نبیوں میں رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بہرحال 6 سال کے تھے، والدہ نے کہا بیٹا اب تو جا، اب تیری میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اماں جان ابھی تو میں نے بچپن کے وہ اپنی لاڈ پیار تو آپ کو دکھایا نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے۔ کہا بیٹا تو میرے نبی کا، میرے نانا کا جا کے دین پڑھ۔ جامعہ بغداد کے اندر، جامعہ نظامیہ بغداد، جو اس زمانے میں پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، جس میں ابو علی سینا، جابر بن حیان جیسے، امام غزالی جیسے اتنے بڑے بڑے سائنسدان، فلسفہ کا علم رکھنے والے وہاں سے وہ پڑھتے۔ تو غوث اعظم چلے گئے قافلے میں، رستے میں قافلے کو پکڑ لیا ایک ڈاکوؤں نے، لوٹ لیا سارا قافلہ۔ بالآخر غوث پاک سے پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آج 11ویں کھانے والے اور 11ویں پکانیاں تے آسان نے، 11ویں والے دے طریقے تے چلنا مشکل ہے۔ 11ویں کی دیکھے تو ہم بڑی چڑھا رہے ہیں، 11ویں جناب دیکھ چڑھانی لازم ہے، فرض ہے، لیکن غوث پاک کی سیرت کو اپنانا مشکل ہے۔ تو 11ویں چاہے نہ پکا، 11ویں والے نے ادو خوش ہونا ہے جدو 11ویں والے دے طریقے تے چلیا۔ 11ویں والے کے مشن کو جب اپنا لیا تو 11ویں والا تب خوش ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی پکڑ لیا، ڈاکو نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا تیرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، نہ تیرا سامان ہے کچھ؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرے کول ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو مذاق کر رہا ہے ہم سے؟ کہا مذاق نہیں کرا، واللہ خدا کی قسم میرے پاس ہے۔ کپڑے چیک کیے، کپڑوں میں کچھ بھی نہیں۔ پکڑ کے لے گئے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، پکڑا، بیٹا تیرے پاس واقعی کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں میرے پاس خدا کی قسم میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں، اور وہ اشرفیاں جو میرے باپ کی وراثت سے مجھے ملی، میرے باپ کی جائیداد کا حصہ جو مجھے ملا شرعی لحاظ سے، وہ میرے پاس ہے۔ کہا کہاں ہے؟ آپ نے بغل اٹھائی، بغل کے نیچے ماں نے سی کے وہ سونے کے سکے رکھے تھے، بیٹا جب ضرورت پڑے نکال لینا۔ اور جاتے ہوئے ماں نے ایک وصیت کی تھی بیٹا کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو غوث پاک کو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے بیٹا اگر تم ہم سے جھوٹ بھی کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم تجھے کچھ نہ کہتے، ہمیں پتہ چل جاتا تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ بغل تو کوئی چیک نہیں کرتا، تیری جیبیں چیک کیے، کپڑے چیک کیے، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ میری ماں نے جاتے ہوئے وصیت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا، آج میں اگر جھوٹ بولوں گا تو پھر میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا یہاں تیری ماں تو نہیں ہے نا؟ کہا ماں نہیں ہے، ماں کو پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہے ہیں نا۔ شیخ عبد القادر